اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورۃ العصر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سورۃ العصر اس کا نام ہے۔ یہ سورت گر سے چھوٹی ہے لیکن اس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے پورے خلاصے کو بیان کر دیا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے اس بات پر، ان الانسان لفی خسر، انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر مستثنیٰ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی نصیحت کی، حق پر عمل کیا، ایک دوسرے کو بھی حق باور کرایا، عمل کرنے کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی نصیحت کی، صبر کیا۔ اللہ کی تعریف سے پیش آمدہ ایسے معاملات جو ظاہراً ہمیں ناگوار گزریں، من پسند نہ ہوں، ان کو اللہ کی جانب سے خیر سمجھتے ہوئے اس پر انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، زمانے اس بات پر گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا، سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ ہر زمانے کے اندر وہی لوگ جو انبیاء پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اپنے دور کے جس وقت جو نبی رہے ان کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کی شریعت پر عمل کیا، نیک اعمال کیے، اور یہ ہر دور کے اندر رہا۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو باور کراتے رہے، خود بھی عمل کیا، اور اللہ کی طرف سے پیش آمدہ معاملات پر صبر کرتے رہے، اس میں اپنے لیے اللہ کی طرف سے اچھائی سمجھتے ہوئے۔ تو یہ صورت اور یہ آیات ہم کو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ انکلوڈنگ اس، ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ میں کہتا ہوں کہ سخت اور تند ہوا میں، سخت اور تند آندھی میں ایک پتا درخت کا حرکت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے عالمی پس منظر میں ہم دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یا ہم اپنے ملک کے حالات میں دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، یا ہم اپنے انڈیویجول گھریلو حالات میں دیکھیں، وہ ہمیں ناپسند آتا ہو عالمی پس منظر میں یا گھریلو حالات میں یا ملک کے پس منظر میں، لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی خیر مثبت ہے اور وہ اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اب کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم ابھی خیر امت کے لقب سے جس کو نوازا اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وحدانیت پر، توحید حقیقی پر، رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رسالت پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان ہے، اس پر ہمیں یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کرنے ہیں، شریعت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طیبات کی روشنی میں، آپ کے بتائے ہوئے ہدایات کے موافق، حدیث مبارکہ کے مطابق اس پر ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے۔ وعامل الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے روکنا ہے، اور ہر دور کے اندر ہمیں آپس میں لوگوں نے عمل کیا وہی لوگ کامیاب رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ، اب قیامت کا سلسلہ جب قائم ہوگا تو نبی کی نبوت ہوگی، آخری نبی ہیں، تو قیامت تک بھی جب تک قیامت وقوع ہوگی، جو اب حق پر عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، وہی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ دنیاوی طور پر کا انسان کامیاب نظر آئے لیکن اگر وہ ایمان نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے، اور ایمان والا بھی ہے لیکن اعمال صالح نہیں ہے تو وہ مکمل کامیاب نہیں ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان کامل درجے کا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس کے لے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کو وصیت کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، حق کی تعلیم دیں، حق پر خود عمل پیرا ہوں، دوسروں کو حق پر باور کرائیں، اور اللہ کی جانب سے جو ناگوار باتیں ہمارے اپنے معاملات میں پیش آئیں اس میں سے جس میں ہمارے حق میں کوئی بہتری ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جب بچے کو لے کے جاتے ہیں تو بچے کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اسے جوس نہیں پلانا ہے اور اسے یہ فروٹس نہیں کھلانے ہیں، اور بچہ آپ کے گھر کے اندر وہ سب چیز ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو آپ اسے ہوتے ہوئے نہیں پلائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے کو نقصان دے گا۔ جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سب کچھ کھلائیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ طبیب حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہی ہمیں دیتا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں
کہ ایسا ہو جائے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا. تو اللہ کی جانب سے جو پیش آمدہ حالات آئیں جو ہمیں بظاہر دنیاوی طور پر ایسے لگیں کہ اچھے نہیں ہیں عالمی پس منظر میں یا ملک کے پس منظر میں یا اپنے انڈیویجول پس منظر میں، تو ہم اس کو اللہ کی جانب سے خیر سمجھتے ہوئے اس پر صبر کریں اور تبھی ہمیں کامیابی اور کامیابی حاصل ہوگی. یہ ایک طریقے سے صورت میں پورے قرآن پاک کے تعلیمات کے خلاصے کو بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.